6 قسم کی عورتوں کو روزہ معاف ہے۔ یہ 6 قسم کی عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی۔ اب آپ کہیں گے وہ 6 عورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، حائضہ عورت۔ وہ عورت جو حیض کے دنوں سے گزر رہی ہو۔ عورت کے ناپاکی کے دن، جن دنوں میں عورت کو خون آتا ہے، جس کو عام الفاظ میں ماہواری یا پیریڈ بولتے ہیں، تو وہ عورت جو حیض کے دنوں سے گزر رہی ہو، وہ 5 دن ہے، 7 دن ہے یا 10 دن ہے، جتنے بھی دن ہیں، تو ان دنوں میں عورت کو روزہ معاف ہے۔ وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر جان بوجھ کے عورت ناپاکی کے دنوں میں روزہ رکھے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ لیکن ہاں، اس میں ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں اس کو حیض کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے روزے کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، اگر کوئی ایک ایسی عورت جس نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں اس کا حیض ہے، شروع ہو گیا ہے، اس کو خون آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس عورت کا روزہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ روزے کی حالت میں نہیں رہے گی، اب وہ کھا پی سکتی ہے، تو جتنے دن وہ ناپاک رہے گی، اور اس دن جب اس کو حیض کا خون آیا تو وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اور دوسری وہ عورت جس کو نفاس کا خون آتا ہے۔ نفاس کسے کہتے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور یہ بھی حیض کی طرح ناپاک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ نفاس کا خون 40 دن تک آتا ہے، اور کام کی کوئی بھی مدت مقرر نہیں ہے۔ اگر ایک عورت کو 5 دن خون آئے اور 6 دن اس عورت پر روزہ فرض ہے ماہ رمضان کے مہینے میں، اور اگر کسی عورت کو 7 دن، 10 دن یا 15 دن تک خون آئے، جب وہ خون آنا بند ہو جائے تو اس پر روزہ فرض ہے، تو جتنے دن وہ نفاس کی حالت میں رہے گی اتنے دن اس کو روزہ معاف ہے، اور وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی اور بعد میں ان روزوں کی قضا ادا کرے گی۔ تیسری وہ عورت جو حاملہ ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور حاملہ عورت کو روزہ معاف نہیں۔ اور وہ حاملہ عورت جو جسمانی طور پر کمزور ہے، اور اس کی جس لیڈی ڈاکٹر جس سے وہ چیک اپ کرواتی ہے، ڈاکٹر نے اور اس عورت سے کہا ہے کہ جسمانی کمزوری ہے، تمہاری یا تمہارے بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو اس عورت کو روزہ معاف ہے۔ اور اگر کوئی ایسی حاملہ عورت ہے جو صحت مند ہے، جو تندرست ہے، وہ اچھے طریقے سے سحری کرتی ہے اور اچھے طریقے سے افطاری کرتی ہے، تو اس کے لیے روزہ معاف نہیں ہے، بالکل رمضان کے روزے رکھے گی۔ چوتھی وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا، اور ماں کی صحت بھی کمزور ہے، اور اگر وہ کھائے پیے گی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا۔ جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ کہاں سے دودھ پیے گا؟ اس طرح بچے یا ماں کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس عورت کو بھی روزہ معاف ہے۔ لیکن ہر بچے والی عورت کو روزہ معاف نہیں ہے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہے، کچھ اور بھی کھا پی سکتا ہے، بھینس یا گائے کا دودھ پی لیتا ہے، تو اس عورت کے لیے روزہ معاف نہیں ہوگا۔ پانچویں وہ عورت جو بہت ہی زیادہ بوڑھی ہو، اب وہ چل پھر نہیں سکتی، اس کا معدہ کمزور ہو گیا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس عورت کے لیے بھی روزہ معاف ہے۔ تو اب وہ عورت کیا کرے گی اور روزے کا فدیہ دے گی۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے کے غریب یا کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، اور وہ اس طرح 30 روزوں کا فدیہ ادا کرے گی۔ چھٹی وہ عورت جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، یا وہ عورت جو سفر کی حالت میں، جس کو شرعی سفر کہتے ہیں، وہ عورت بھی روزہ نہیں رکھے گی، لیکن ہاں، سفر کے بعد وہ عورت اس روزے کی قضا ادا کرے گی۔
اور جس عورت کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، پاگل ہو، ہاں اگر وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنے روزے کی قضا ادا کرے گی۔ تو یہ 6 قسم کی عورتیں ہیں جن کے لیے شریعت نے آسانی پیدا کی ہے، باقی ان کے علاوہ کسی کو بھی روزہ معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اگر وہ نابالغ بچی روزہ رکھ لے گی تو اس کے والدین کو ثواب ہے، اگر نہ رکھے گی تو کوئی گناہ نہیں۔